اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ یوں ایمان لے کر آئیں کہ جس طرح میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں؟ اگر اس پر ہم غور کریں تو ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ طرز عمل ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ایک طرف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز تھے اور سامنے دشمنوں کی صفوں میں ان کے باپ کھڑے تھے، تو صحابہ نے باپ نہیں دیکھے، سرکار کی غلامی اس شان سے کی کہ باپ کا سر اتار کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں یہ کرنا ہے، تو اس کرنے میں اگر جان دینی پڑی، صحابہ نے جان دے دی، پیچھے نہیں ہٹے۔ اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے وہ کیسر سے ٹکرائے، وہ کسرا سے ٹکرائے، وہ بڑی بڑی حکومتوں سے ٹکرائے، حالانکہ ان کی فوجیں لاکھوں میں تھی، وہ سپر پاور تھی، لیکن رسول کائنات علیہ السلام کے صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو بڑی سپر پاور ہے اور ہمارے پاس تو ان کے مقابلے میں ہتھیار بھی نہیں ہے، فوج بھی نہیں ہے، ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ اس ایمان و اعتقاد کے ساتھ لڑے، کہتے تھے ہمارے رسول السلام نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ رب نے کیسر بھی تمہیں دینا ہے، کسرا بھی تمہیں دینا ہے، جتنی مرضی فوج آ جائے، ہم نے نعرہ لگا دینا ہے، سرکار کے صدقے فتح اللہ عطا فرما دے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے گھر چھوڑنا پڑا تو گھر چھوڑا، مال چھوڑنا پڑا تو مال چھوڑا، اولاد قربان کرنی پڑی تو اولاد قربان کی، والدین قربان کرنے پڑے تو والدین قربان کیے۔ اس کائنات میں انہوں نے سب سے بڑھ کے پیار یا رب سے کیا یا رب کے رسول السلام کے ساتھ کیا۔ اس لیے اور اس جیسی لاکھوں خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ وہ عادل بھی چوٹی کے تھے، وہ سخی بھی چوٹی کے تھے، وہ باحیا بھی چوٹی کے تھے، وہ عالم بھی چوٹی کے تھے، وہ با عمل بھی چوٹی کے تھے، وہ مجاہد بھی چوٹی کے تھے، وہ زاہد و فقی بھی چوٹی کے تھے۔ یعنی اللہ نے ان کے اندر ہر خوبی ان کو عطا فرما دی تھی۔ اس لیے ساری خوبیاں عطا کرنے کے بعد اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ یوں ایمان لے کر آؤ جیسے میرے رسول کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔